السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں بہت ہی بہترین اور بہت ہی مجرب و مفید وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے اور اسے کوئی بھی شخص بآسانی پڑھ سکتا ہے، اور وہ وظیفہ یہ ہے: یا رزاق۔ اس وظیفے کو آپ حسب معمول ہر روز 100 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے کاروبار میں بے حساب برکتیں نازل ہوں گی۔ محترم ناظرین، کاروبار کے متعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیا ارشادات ہیں، سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، یعنی جو شخص تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مصیبت اور پریشانی سے نکلنے کے راستے نکال دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر ہم بھی اپنی تجارت میں ہونے والے پریشانی سے نکلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے متقی یعنی اللہ سے ہر حال میں ڈرنے والے بن جائیں۔ اب تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں اللہ کی چاہت اور مرضی پر چلنے کو اور ناپسندیدہ چیزوں سے بچنے کو۔ لہٰذا اگر ہم اپنی تجارت میں کسب بیانی، دھوکہ دہی، جھوٹی قسم، سود خوری، رشوت خوری، ظلم و غصب، چوری، خیانت، حرام چیزوں کی خرید و فروخت سے اجتناب کرتے ہیں تو ہماری تجارت میں خود بخود برکتیں نازل ہونے لگیں گی۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں ضرور بالضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ انسان جب تجارت کرے اور تجارت کے بعد جو کچھ بھی نفع مل جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ تجارت میں برکتوں کو نازل کرے گا۔ لہٰذا جو بھی تھوڑا بہت ہاتھ لگے اس پر اللہ کا شکر بجا لائیں، آپ کی تجارت میں خود بخود نفع بڑھنے لگے گا۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، اور جہاں تک تجارت کا تعلق ہے تو اگر آپ ایمانداری کے ساتھ تجارت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی تجارت میں برکت عطا فرمائے گا اور آپ کو پریشانیوں سے محفوظ فرمائے گا۔ اب آئیے ہم ذرا حدیث کی روشنی میں تجارت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تجارت کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بارک اللہ لأمتی فی بکورہم، یا پھر یہ الفاظ ہے اللہم بارک لأمتی فی بکورہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے صبح سویرے میں برکت رکھی ہے، یا اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت برکتیں نازل فرما۔ اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ذکر یا عبادت کے حد تک نہیں فرمائی، بلکہ ایک شخص جو تاجر تھا ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ تم صبح سویرے اپنی تجارت کے کام کو انجام دیا کرو۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد سننے کے بعد میں نے اس پر عمل کیا اور صبح ہی اول وقت میں تجارت کا عمل شروع کیا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی برکت سے اتنا مال عطا فرمایا کہ لوگ مجھ پر رشک کرنے لگے۔ محترم ناظرین، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار مندہ ہو گیا، ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، آخر کاروبار مندہ کیوں نہ ہو؟ اب ہمارے یہاں سارے کام الٹے ہو گئے، دن کے 9 بجے یا 11 بجے تک بازار بند رہتا ہے، 11 بجے کے بعد کاروبار شروع ہوتا ہے۔ 11 بجے کا مطلب دوپہر، گویا دن کا ایک پہر تو بیکار نیند اور غفلت کی حالت میں نہ نماز، نہ ذکر، نہ تلاوت، بلکہ گناہوں میں گزر گیا۔ کہیں فلم دیکھنے میں، کہیں سیریل دیکھنے میں، کہیں گانے سننے میں، کہیں گپ شپ میں۔ پھر ہر شخص کی زبان پر یہ رونا کہ کاروبار مندہ ہے، کہاں سے کاروبار چلے،
مندہ ختم ہو، جبکہ تو نے ہی تلاوت اور ذکر اللہ اور نماز میں مندہ کر رکھا ہے۔ جس ذات کی قدرت میں کاروبار ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ هو الباسط القابض المسعر الرزاق، اللہ رب العزت وہی رزق میں فراخی اور پھیلاؤ کرنے والا، وہی کاروبار میں مندہ ڈالنے والا، وہی قسمتوں کو متعین کرنے والا اور رزق دینے والا ہے۔ اب جب ہم نے ہی اپنے تعلقات کو اس کے ساتھ کمزور کر دیا، جبکہ کاروبار میں ترقی دینا اسی کے قبض قدرت میں ہے، تو پھر وہ بھی ہم پر کیوں برکتوں کو نازل کرے گا؟ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سے تعلق قائم کیا جائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو اپنایا جائے، اور صبح سویرے نماز، ذکر، تلاوت وغیرہ سے فارغ ہو کر اپنی تجارت کا آغاز کیا جائے۔ پھر دیکھو کیسے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اطاعت کرنے والوں میں شامل فرمائے اور دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے۔ محترم ناظرین، اب میں جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لیں، جس سے اللہ تعالیٰ وسعت رزق سے نوازے گا اور مفلسی سے محفوظ فرمائے گا۔ اس وظیفے سے پہلے اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں، پھر یا رزاقو کا ورد 100 مرتبہ کریں۔ اس وظیفے کو حسب معمول کم از کم 11 یا 40 دن یا روزمرہ اپنی زندگی میں ورد کرتے رہیں۔ اس وظیفے کے ساتھ ہی ساتھ نماز کی پابندی کریں اور تلاوت قرآن کا معمول بنا لیں، اور بکثرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی رزق میں تنگی نہیں ہوگی اور کاروبار میں بے پناہ برکت ہوگی۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور مفید ہے۔ محترم ناظرین، کسی اور وظیفے یا اصلاحی بیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔